بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک آدمی نے اپنے گھر میں ایک بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے تو پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش رہتا اور مالک کا وفادار بھی تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی اپنے طوطے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ کام پر جانے سے پہلے طوطے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر سیدھا اپنے طوطے کے پاس آ کر رکتا، اس کو دانہ پانی ڈالتا اور اس سے مزے کی باتیں کرتا۔ طوطا مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر آ جانے پر بہت خوش ہوتا۔ کچھ وقت گزرا تو گھر میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ اس آدمی نے شادی کر لی اور علیحدہ مکان میں رہنے لگا، اور جاتے وقت اپنے طوطے کو بھی ساتھ لے گیا۔ طوطے کی مالکن یعنی اس آدمی کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں طوطے کا بہت خیال کرتی اور اس سے میٹھی باتیں کرتی تھی۔ طوطا مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور طوطا خوشی سے نہال ہو جاتا۔ ایک دن مالک کے کام پہ جانے کے بعد ایک اجنبی گھر پہ گھس آیا اور وہ اس عورت سے اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ طوطا بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے جو پہلی بار گھر میں آیا اور اس کی مالکین کے ساتھ کمرے میں گھس گیا، اور پھر سے یہ معمول ہو گیا، اور اکثر یہ ہونے لگا جیسے ہی مالک کام پہ چلا جاتا تو وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا، اور دوپہر کو واپس چلا جاتا۔ اس شخص کی بیوی اس آدمی کے آنے سے تقریباً اس طوطے کو بھول چکی تھی۔ اپنے مالکن کی توجہ نہ پا کر طوطا اداس سے رہنے لگا۔ ایک دن جب آدمی گھر آیا تو طوطے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے آدمی، تیرا نام کیا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ آدمی طوطے کے سوالات سن کر گھبرا گیا۔ اس آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ طوطا اچھی طرح بولنا جانتا ہے۔ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طوطا اگر یہ سب باتیں اس کے شوہر کو بتا دے تو وہ اس کو کیا جواب دے گی۔ عورت نے طوطے سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ طوطا یہ بات سمجھ رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کا تیل بجھ گیا، اب وہ خاموش رہنے لگا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ اپنے مالک کو بتا دے کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص گھر میں آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ گزار کے دوپہر کے وقت چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو اداس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس دن سے جب طوطے نے اجنبی سے سوال کیے، اس دن کے بعد وہ اجنبی اس گھر میں نہیں آیا تھا۔ عورت نے طوطے کے ساتھ دوبارہ وقت گزارنا اور باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک دن اچانک وہ آدمی پھر اس گھر میں آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ طوطے کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا کہ آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر ہی رہوں گا کہ تم اس گھر آ کر اس کی بیوی کے ساتھ برائی کرتے ہو۔ وہ آدمی اس طوطے سے کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد طوطے کی مالکن نے اس اجنبی کو بیگ لا کر دیا۔ اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا۔ طوطے نے بہت شور مچایا اور مالکن کو بہت منتیں کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس طوطے کی مالکن نے کہا، اس طوطے کو ویران جگہ لے جا کر مار دو۔ آج کے بعد نہ یہ گھر میں ہوگا، نہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یہ بے بسی کی موت نہ مرتا۔ دراصل طوطے کی مالکن بدکار نکلی تھی۔ اپنے شوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلا کر منہ کالا کرتی تھی۔ اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود طوطا انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے طوطے کو بیگ سے نکالا اور کہا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر پر ضرور بتا دو گے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوبارہ قید میں جاؤں، میں اس جنگل میں آزادی کی زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مارنے کی بجائے اس کو آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور واپس اپنے گھر کو آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے گھر آیا تو طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تو طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ سن کر رونے لگا اور بولا، میں تو اسے اتنے سالوں سے اپنا وفادار ساتھی سمجھتا تھا،
لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ جانوروں اور پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ طوطا درخت پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن سچ میں بدکار ہے۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک کام پہ جانے کے لیے نکلا تو طوطا اس کے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جب طوطے نے دیکھا کہ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور مالک کے دفتر جا کر کمرے کی کھڑکی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب یہ طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر طوطے کے پاس گیا۔ طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ آدمی اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں اس طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا طوطا گھر واپس آ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس طوطے کو کیسے پکڑا جائے۔ آدمی اس طوطے کے پیچھے اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے اڑ کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آدمی طوطے کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا تو آگے اس نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھ کر وہ طوطے کو بھول گیا، کیونکہ چاند سے بھی پیاری بیوی غلط حالت میں کسی اور کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس طوطے نے اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ طوطے نے دھوکہ دیا تھا، لیکن اصل میں اس کے ساتھ طوطے نے نہیں بلکہ خود اس کی بیوی نے دھوکہ کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو دھوکہ دہی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے حق کو پامال کرتا ہے، لیکن جانور جو بے زبان ہوتا ہے اگر اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے کام نہیں آتا تب ایک جانور انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔